الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سب سے مجالس جن کا انعقاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور دوسرے امام حسن سبز قبا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد اور اس خمسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف جو قرآن مجید کے سوروں میں 7واں سورہ ہے، اس کی آیات میں سے 158 نمبر کی آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر گرامی کی رسالت، اس رسالت کا دائرہ کار، اس رسالت کا مقصد اور اس سب کو بتا کے انسانیت کو دعوت دی ہے اور بلایا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کس سے کہیے؟ انسانوں کے کسی ایک خاص طبقے سے نہیں، کسی ایک علاقے کے لوگوں سے نہیں، کسی ایک زمانے کے لوگوں سے نہیں، کہیے قل یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب یہ آپ کی بات سب کے لیے ہوگی، چاہے وہ کہیں کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی زبان کے جاننے والے ہوں، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ آپ کے زمانے میں ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، جب تک انسان ہیں آپ کی اس آواز کو سب کو سننا ہے۔ یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں، رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں جہاں تک انسان ہیں میں ان سب کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ وہ اللہ کہ جس پروردگار کے ہاتھ میں زمین اور آسمان سب کے سب اس کے اقتدار میں داخل اور شامل ہیں، اور اس کے اقتدار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کو معبود مانا جائے۔ یحیی و یمیت، اس لیے کہ کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے جو موت دے سکے اور زندگی دے سکے۔ تو اب تم آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی بھی ہے، اور نبی بھی کیسا ہے؟ نبی امی ہے، یعنی اس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوے درس طے نہیں کیا ہے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، لیکن پوری کائنات کو تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مدرسہ اس زمین پہ نہ ڈھونڈنا، اور نہ ملے تو یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ جہاں سے آئے ہیں ان کا مدرسہ وہی ہے۔ الامی، وہ نبی، وہ رسول جو نبی ہے، وہ نبی جو امی ہے، انسانوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہے، اور جو یؤمن باللہ و کلماتہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ باتیں اس پر بشکل قرآن آئی ہوں، چاہے اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر صحیفوں اور کتابوں کی شکل میں آئی ہوں، چاہے وحی الہی نے کتاب الہی کی شکل اختیار کی ہو،
یا وحی الہی نے حدیث قدسی کی شکل اختیار کی ہو، یہ رسول ان میں سے سب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، مگر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَاتَّبِعُوهُ، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اپنے پیغمبر کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستہ پا کے منزل نجات تک پہنچ جاؤ۔ عزیزو، قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ان 5 شبوں میں جو گفتگو ہوگی، اس سب سے پہلے اس آیت کے نزول کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں وہ ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر ان کو اللہ نے بھیجا ہے ان خاص حالات کے پیش نظر جو اس وقت سامنے آئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس اس آیت کا اسی واقعے سے تعلق ہے۔ یہ جو آیت آئی ہے، روایت یہ کہتی ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ کچھ یہودی آئے پیغمبر گرامی کی خدمت میں اور ذرا انہوں نے گستاخی بھرے لہجے میں بات کی کہ کیا تم ہی وہ ہو جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر وحی نازل کی ہے؟ اب اس لہجے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا یہ ان کا تو مزاج ہی یہی ہے، یہ تو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے، ان سے کیا بات کرنا، یہ جس کو اپنا پیغمبر مانتے تھے جناب موسیٰ، ان سے کب تمیز سے بات کرتے تھے؟ ان کی عزت آبرو اور وقار ان کی نگاہوں میں کتنی تھی، نبی کے ہوتے ہوئے ذرا دکھائی دے گیا دریا پار کرتے ہی ابھی مصیبت سے نکلے ہیں، جان چھوٹی ہے، اور دکھائی دے گیا 4 لوگ ایک درخت کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، ہمارے لیے بھی انتظام کرو۔ تو یہ اپنے نبی سے ٹھیک سے برتاؤ نہیں کرتے تھے، تو پھر ان سے کیا امید رکھنا کہ دنیا میں کسی سے اچھا برتاؤ کریں گے؟ تاریخ جتنی محفوظ ہے معصومین کے ہاتھوں سے چاہے منتقل ہوئی ہو چاہے مورخین کے ہاتھوں سے، ہر امت نے اپنے نبیوں کو ستایا ہے، مگر جتنی ظلم و ستم کی تاریخ بنی اسرائیل کی ہے، روایات اہل بیت یہاں تک کہتی ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 ہزار نبیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کے ظلم کا، خیر ابھی سے اس جزیات میں نہیں جانا چاہیے۔ تو پیغمبر سے ایک ذرا گستاخی کے لہجے میں انہوں نے گفتگو کی کہ تم وہی ہو جو کہہ رہا کہ اللہ نے اس پر وحی نازل کی ہے؟ تو پیغمبر تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا ہاں میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں انبیاء کا سردار ہوں، اور اس کے بعد فوراً فرمایا ولا فخرا، یہ اللہ کا کرم میرے اوپر ہے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے کہ میں اکڑوں اور غرور کا شکار ہو جاؤں، یہ تو میں تجھے اپنی منزلت خالی بتا رہا ہوں لیکن فخریہ لہجے میں نہیں بتا رہا ہوں، ولا فخرا، اللہ کی کرم ہے میرے اوپر۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، تو ان لوگوں نے پوچھا اچھا تو آپ کس کے پاس بھیجے گئے؟ عربوں کے پاس بھیجے گئے ہیں رسول بنا کے، عجم کے پاس یعنی ایرانی کے پاس بھیجے گئے ہیں، یا ہمارے پاس؟ پھر وہی دیکھیے اسپیشل کیٹیگری، جو ہمارے لیے آئے گا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا، وہی طاغوتیت۔ تو پیغمبر نے سکوت اختیار کیا اور یہ آیت آئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، نہ میں عرب کے لیے آیا ہوں، نہ میں عجم کے لیے آیا ہوں، نہ میں یہودی کے لیے آیا ہوں، نہ میں عیسائی کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کے ان جملوں میں یہ بھی چھپا ہے کہ نہ میں مسلمان کے لیے آیا ہوں، میں تو انسان کے لیے آیا ہوں۔ آج سے جب تک انسان رہے گا پیغمبر کا یہی پیغام رہے گا۔ یہ واقعہ نزول ہے جس میں آیت آئی کہ انسانیت کے لیے آئی ہے۔ جزیات میں تھوڑی تھوڑی باتیں آیت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا جتنا اللہ توفیق دے گا میرے عزیزو۔ اب لیکن میں نے اسی آیت کو عنوان کلام اس لیے قرار دیا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے اتنے پہلو ہیں، ولادت اور وفات کے بعد سے آج تک سیرت نگاروں نے جتنی کتابیں لکھ دی ہیں، اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب اس شخصیت پر لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ صدیوں میں مجھے نہیں پتا
ملین بلین کتنے پیج ایک ایک شخصیت پہ لکھے جا چکے ہیں، لیکن ضرورت ہمیشہ باقی ہے. تو ان کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو ایک انسان سمجھ لے یہ بھی ممکن نہیں ہمارے جیسوں کے لیے. اسے بیان کرنا تو اس سے مشکل کام ہے. لہذا میں نے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کا انشاءاللہ بتوفیق الہی ارادہ کیا ہے کہ جس کے تذکروں سے وہ مطالبہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہو. انسانوں اللہ پر ایمان لاؤ. پیغمبر بن کے آیا ہوں فآمنوا باللہ. اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اللہ کو مانو، نبی کو مانو، رسول کو مانو. وہ رسول جو خود اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے. ایمان بھی لاؤ، اور صرف ایمان نہیں لانا ہے، تمہیں ان کا اتباع بھی کرنا ہے. لہذا میں نے ان مجالس میں جو موضوع دماغ میں رکھا ہے انشاءاللہ بس توفیل ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، توفیق الہی انشاءاللہ پیغمبر اور ان کی آل کا نام لیا میں نے. صلوات بھیجے محمد علیہ. ایمان سے اتباع تک، ایمان سے اتباع تک کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معصوم پیغمبر، اور چونکہ کل کی تاریخ رسول خدا کی وفات، رحلت یا شہادت، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. پیغمبر کی وفات، رحلت کا لفظ میں اسی لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہے بہرحال شہادت، یا ظاہری شہادت ہے بالکل زہر کے ذریعے. تاریخوں میں جائیے کہ وہ زہر کہاں کہاں سے کتنی بار پیغمبر کو دیا گیا، ایک بار نہیں دیا گیا. لیکن اگر اسے نہیں قبول کرتی دنیا، تو جو دنیا اسے نہیں قبول کرتی وہی دنیا، اسی دنیا کے عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی پیغمبر کو شہادت کا درجہ ملا ہے. اس لیے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک چھپی شہادت، ایک کھلی شہادت، ایک زہر سے شہادت اور ایک تلوار سے شہادت. دنیا میں جتنے شہید ہیں ان میں سے کم ہیں وہ جنہیں ان دونوں شہادتوں کا درجہ ملا ہو. مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے جس کے تلوار میں زہر لگایا گیا ہے. اسی عالم دین نے لکھا ہے کہ پیغمبر کو بھی اسی شہادت کا درجہ ملا اپنے دونوں بیٹوں کے ذریعے. حسن مجتبی کے ذریعے زہر سے چھپی شہادت کا درجہ ملا ہے، اور حسین سید الشہداء کے ذریعے تلوار سے کھلی شہادت کا درجہ ملا ہے. تو چونکہ 28 صفر سن 11 ہجری پیغمبر خدا کی رحلت کی تاریخ ہے، اور 28 صفر سن 50 ہجری امام شہید زہر دغا حضرت حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اس لیے ایمان سے اتباع تک کے عنوان کے تحت تذکرے کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آج اپنی گفتگو کے آغاز میں جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس آیت میں اجمالی اشارہ ہے ایمان لاؤ اور اتباع کرو. لیکن اگر آپ اس کے بعد پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، میں لفظ بار بار بولتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے. جب قرآن پڑھنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے دماغوں میں صرف تلاوت آتی ہے، اس لیے میں لفظ مطالعہ کہتا ہوں. کتاب جب آدمی سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کو ہماری روزمرہ کی بول چال کی زبان میں مطالعہ کرنا کہتے ہیں. تلاوت قرآن کرنا اور ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے قرآن کو پڑھنا یعنی خالی تلاوت نہیں، اس میں غور کرنا، اس میں رکنا. اور مذہب سے اتنا ہی رشتہ جو ہمارا فرش ادا کے ذریعے جتنا سے ہے، عربی نہ جاننے کے باوجود اگر آپ تھوڑا سنبھل کے پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ الفاظ روک لیں گے. جہاں آپ رکیں گے کہ یہاں کچھ ہے ایسا، کم سے کم یا ایھا الذین آمنوا تو روکے گئی. اور بس اتنا سے کام کیجئے کہ قرآن مجید کسی اہل بیت کے دامن سے وابستہ عالم دین کے ترجمے کا لے کے بیٹھیے. جہاں لگے جنت جہنم ادب آداب تلاوت میں سکھایا گیا، جنت کی جہاں پہ آئے وہاں پہ رک کے دعا کرو کہ جنت نصیب ہو. جہاں جہنم کا ذکر آئے وہاں پر رک کے دعا کرو کہ جہنم سے محفوظ رہ جاؤ. تو اس مطالعے میں، اس تلاوت میں اتنا سے بھی مطالعہ اگر رہے کہ جنت ملے گی تو کس کو ملنے والی، ذرا رک کے دیکھ لیں ایک منٹ.
10-20 सेकंड में इस आयत का तर्जुमा पढ़ ले, पूरे कुरान का पढ़ना पड़े। जहन्नम का वाकया बात आई तो किसके लिए आई है? या अय्युहल्लज़ीना का आमनू कहा गया तो हमसे, तो देखें इसमें क्या कहा गया है। तो अगर आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो ईमान का सफर शुरू होकर जो इत्तिबा तक पहुंचता है, इस दरमियान में बहुत सी मंजिलें हैं। आदमी ईमान से सीधे इत्तिबा तक नहीं पहुंचता है। उलमाए किराम ने इरशादात मासूमीन के सहारे, अहले बैत ताहरीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और पैगंबर गिरामी के इरशादात के सहारे और आयात कुरानी के सहारे हुकूक रिसालत और हुकूक इमामत, हुकूक रसूल सलावत भेजे मोहम्मद वाले बहुत पुराना है। एक और सलावत भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम। जो फहरिस्त तैयार की है उसको मुख्तसर करके मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मैंने आपकी खिदमत में ये बातें कही हैं कि ईमान खाली मान लेने का नाम नहीं है। ईमान तक पहुंचने के लिए 2 जीने चढ़ना पड़ते हैं, एक इल्म का जीना और उसके बाद एक मारिफत का जीना। ईमान जानने और पहचानने के बाद मानने का नाम है। इल्म जानने को कहते हैं, मारिफत पहचानने को कहते हैं। जब हमसे कहा जा रहा है ईमान लाओ, इसका यह मतलब नहीं कि बगैर पहचाने बगैर जाने अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, नबी 1,24,000, आसमानी किताबें 4 हैं, करबला के शहीद 72 हैं। यह है, लेकिन 5 साल के कमसिन बच्चे के लिए दीनियात में हमारे लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा है। हमें अल्लाह को मानना है तो उसे पहचान के मानना है, और पहचानेंगे तब जब जानेंगे। इल्म से शुरू होगी बात, इल्म मारिफत तक लाएगा, और मारिफत आएगी तो ईमान से बच नहीं सकता आदमी, अपने को रोक नहीं सकता। ये मारिफत आएगी तो ईमान से रुक नहीं पाएगा। ईमान दिल के अंदर से शुरू होता है। हाथ पैरों को आदमी रोक ले मसलहते दुनिया के लिए, लेकिन दिल को कैसे काबू में करेगा? वो तो पहचानेगा तो मान के रहेगा। न जबरदस्ती ईमान पैदा कराया जा सकता है, न ताकत के जरिए ईमान छीना जा सकता है। दोनों ताकतें ईमान के सिलसिले में बेबस है। न किसी को जबरदस्ती ईमान, नमाज डंडे के जोर पे, तलवार खींच के पढ़वाई जा सकती है, अमल है, लेकिन अल्लाह को एक तलवार के जोर पे नहीं मनवाया जा सकता। आजादारी को तलवार और बंदूक के जोर पे रोकने की कोशिश की जा सकती है, रुकवाई भी नहीं जा सकती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिल से मोहब्बत अहले बैत को नहीं छीना जा सकता। इसका ताल्लुक, इसकी पहली मंजिल दिल में है। न ताकत से डाला जा सकता है, न ताकत से छीना जा सकता है। इसीलिए कुरान मजीद कहता है अल्लाह का हाफिद्दीन। न जबरदस्ती डालेंगे न जबरदस्ती निकालेंगे। फिर क्या होगा? तबय्यन रुश्द मिनल गई। इतना सच्चाई को गुमराही से अलग कर देंगे कि जैसे ही सच्चाई को पहचानोगे तुम खुद से ही मान लाओगे, जबरदस्ती करना ही नहीं हमें। तो ईमान की मंजिल तक आने के लिए इल्म मारिफत के जीने चढ़ना होंगे। अब इसके बाद ईमान से फिर सफर शुरू होता है। ईमान आएगा तो क्या क्या होगा? ईमान आएगा तो जिस पर ईमान आएगा, जब उसको पहचान के मानेंगे, अल्लाह को पहचान के मानेंगे। कैसा है वो? रहीम। कैसा है वो? हमारे ऐबों पे पर्दा डालने वाला। कैसा है वो? हम नालायकों की सारी नालायकियों के बावजूद अपने नेमतों के सिलसिले का जारी रखने वाला। कैसा है वो? किसी लम्हे भी हमको रुस्वा करने की कुदरत रखने के बावजूद हमको दुनिया और माशरे में इज्जत देने वाला। कैसा है वो? हमारे दिलो दिमाग में पैदा होने वाले गंदे ख्यालात और साजिशों को समझ के भी हमें दूसरों को बाखबर न करके हमारी इज्जत बचाने वाला। अगर ऐसे पहचान ले तो उससे कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे? कौन रोक पाएगा कि ऐसे से मोहब्बत न करे आदमी? तो मेरे अजीजों, अगर ईमान मारिफत के साथ आएगा तो मोहब्बत पैदा करेगा। कौन है हमारा रसूल? जिसने हम तक पैगाम हक पहुंचाने के लिए पत्थर खाए, जिसने हम तक दीन का पैगाम, हमारी नजात के लिए कांटों पे चलना गवारा किया, जिसने हमें नजात दिलाने के लिए पेट भूखे रह के पेट पे पत्थर बांधे,
جس نے ہماری نجات کے لیے اپنی گود کے پالوں کی قربانی گوارا کی، جس نے ہماری نجات کے لیے سخت ترین زندگی گوارا کرنا برداشت کیا، جیسا ہے پہچان کے مانیں گے تو محبت کیسے نہیں ہوگی؟ جب پہچان کے مانیں گے تو جو راتوں جن کے گھروں میں بچے بھوکے رہ جائیں امتیوں کو کھانا کھلاتے رہیں، اس علی سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، ایمان آئے گا تو محبت آئے گی، یہ نتیجہ ہے سفر میں عرض کر رہا ہوں، ایمان سے اتباع تک کا سفر۔ محبت آئے گی تو محبت آئے گی تو پھر کچھ اور زندگی میں لائے گی، کچھ تحفے اور لے کے آئے گی۔ جس سے محبت ہوگی اس کی یاد آئے گی، جس سے محبت ہوگی اس کی یاد آئے گی، یاد آئے گی تو کبھی دلوں میں آئے گی، کبھی آنکھوں کے آنسوؤں سے نکلے گی، کبھی لبوں کے تبسم سے نکلے گی، کبھی نعرے درود و صلوات و نعرے حیدری سے محبت کا اظہار ہوگا جب ان کی خوشی کی یاد آئے گی، اور کبھی آنکھوں سے سیلاب امڈیں گے، سر و سینے پہ ماتم کرے آدمی جب ان کی مصیبت کی یاد آئے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہ یاد آئے گی تو کبھی دل میں آئے گی، کبھی آنکھوں سے ظاہر ہوگی، کبھی زبان سے ظاہر ہوگی، کبھی عمل سے ظاہر ہوگی۔ خوشی میں خوشی پہ یہ یاد مجبور کرے گی، غم میں غم پہ مجبور کرے گی۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ محبت ہوگی جس سے اس کو خوش دیکھ کے، خوش بچہ کھیلتا ہے، خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے وہ ہمیں ستا کے خوش ہو، ہمیں ستا کے بھی ہمیں بچہ خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے، اس کی خوشی سے ہمیں خوشی ہوتی، اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ وہ تو ہمارے راحت و آرام کے لیے تکلیفیں اٹھا کے گئے اس دنیا سے، تو ان کی خوشی میں ہمیں خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ ان کے غم میں ہمیں غم کیسا نہیں ہوگا؟ یہ کوئی احسان نہیں ہے ہماری طرف سے کہ ہم ان کی ولادت پہ جشن کرتے ہیں، ہم ان کی شہادت پر مصیبتوں میں غم مناتے ہیں۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، اور محبت اس ایمان کا نتیجہ ہے جو ان پر آیا، اور ایمان اس معرفت کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان کے سلسلے میں حاصل کی۔ محبت آئے گی تو ان کی یاد آئے گی، یاد آئے گی تو کبھی زبان سے ذکر ہوگا، کبھی عمل سے اس کا ثبوت ہوگا، مگر یہاں تک تو ہو گئی فطری بات۔ اس سے بھی آگے فطرت لے جاتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ کچھ محبتیں یہیں رک جاتی ہیں، خوشی میں خوش ہو کے، غم میں غم کر کے، یاد کر کے، کچھ محبتیں یہیں پہ رک جاتی ہیں۔ لیکن جو محبت اور آگے بڑھتی ہے تو وہ محبت کہاں لے جاتی ہے؟ وہ محبت اطاعت تک لے جاتی ہے۔ وہ محبت خود بخود اطاعت تک لے جاتی ہے۔ محبت اطاعت تک کیسے لے جاتی ہے؟ ہم اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن سے ہمیں محبت ہے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے جو ان کی فرمائشیں پوری کرا رہی۔ 70 سال کا دادا ہے، 60 سال کے نانا ہے، بچہ داڑھی پکڑ کے کھینچ رہا ہے، یہ ہنس رہے ہیں۔ بچہ کہہ رہا ہے لے چلو مجھے گود میں اٹھا کے باہر، کمر میں درد ہے پھر بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ بچے کی بات کون چیز ان سے منوا رہی ہے؟ یہ ان سے محبت ہے جو ان کی بات منوا رہی ہے۔ اطاعت اسی کا نام تو ہے، بات ماننے کا۔ تو میرے عزیزوں، محبت ہوگی تو اطاعت تک لائے گی۔ اس کا حکم الگ سے بھی دیا پروردگار عالم نے، کچھ بے حصوں کو راہ دکھانے کے لیے، ورنہ اس کے حکم کی محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر فطرت سالم باقی رہ جائے تو محبت خود بخود اطاعت تک کھینچ کے لاتی ہے، مگر الگ سے پھر حکم دیا۔ جیسے محبت کا مطالبہ کیا اسی طرح سے حکم دیا اطاعت کا، مگر صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم، یا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لو۔ کیا دے گا؟ بھلائی اور اچھائی دے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ یا کچھ واجب کی شکل میں تحفہ دے گا یا کچھ مستحب کی شکل میں تحفہ دے گا۔ وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں روک دے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ کیا ہے سے روکے گا؟ کسی نہ کسی برائی سے روکے گا۔ وہ بخیل نہیں ہے، وہ سخی ہے۔ معاذ اللہ، ان کے پاس اتنے کمالات ہیں کہ ان سے ہمیں حسد نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کسی برائی نیکی سے روکیں۔ وہ ہمارے جیسے نہیں ہے کہ ہمیں کسی برائی کا حکم دے دیں تو جو کہیں گے اچھے کے لیے کہیں گے، جو کہیں گے برائی سے روکیں گے بھی تو ہماری بھلائی کے لیے، نیکی کا حکم بھی دیں گے تو ہماری بھلائی کے لیے۔ اطاعت کا مطالبہ، اس کے بعد اتباع کا مطالبہ۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اتباع کا مطالبہ، آمنوا بہ واتبعوا، اس کا اتباع کرو۔ میرے عزیزوں، اتنا وقت جو میں نے آپ کا لیا اس جگہ کے لیے، جیسے 2 جملوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کیا ہے ہم پہچانتے ہیں کسی حد تک، میں نے بھی چند جملوں میں پھر وضاحت کر دی۔ محبت کیا ہے
ہم سب سمجھتے ہیں وہ جذبے کو. محبت کے نتیجے میں ذکر ہے, ذکر کی صورتیں مختلف ہیں. صلوات ان کے لیے, ان کی یاد پر پانی پی پہ مثلا صلوات اللہ وسلام علیہ, یا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا, لعنت اللہ علی یزید مثلا, علی اصحاب یزید, علی قاتلی حسین, علی ظالم حسین, جن لفظوں میں چاہے لعنت کریں. اس کے بعد ان کی خوشی میں خوش ہونا, ان کے غم میں رنجیدہ ہونا, ان کی نام پہ خیرات کرنا, ان کے نسل کا, ان کی نسل والوں کا, ان کے کردار چاہے جیسے ہو, منسوب ہونا ان کی طرف, اس لیے ان کا احترام کرنا. اولاد پیغمبر نالائق صحیح مگر پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سب اسی کے تقاضے ہیں. اس کے بعد سلسلہ یہ سارا آگے بڑھتا ہے, اطاعت تک مطالبہ بھی کیا گیا, پھر اتباع کا مطالبہ کیا گیا. یہ اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے؟ میں نے شاید آپ کی خدمت میں کسی گفتگو کے دوران یہ بات کہی ہے, تو آج کی گفتگو سے مربوط ہونا کی بنیاد پر اسے دوہرا رہا ہو کہ اطاعت اور اتباع کا جو فرق ہے وہ ہم محسوس کریں. اللہ نے ہم سے ایمان کے بعد محبت کا مطالبہ کیا. محبت کے تقاضوں میں ذکر ہے, یاد ہے, خوشی ہے, غم ہے, ان کے نام پہ خیرات ہے, ان کے چاہنے والوں سے محبت ہے, ان کے دشمنوں سے نفرت ہے. یہ سب محبت کے نتائج ہیں. لیکن اس کے بعد خصوصیت سے اطاعت کا مطالبہ کیا گیا, اور اطاعت کے بعد پھر اتباع کا مطالبہ کیا گیا. یہ اطاعت کے بعد اتباع کیا چیز ہے؟ میں نے مثال دی تھی, وہی دہراتا ہوں کہ مثال کے طور پر مجلسوں کا اعلان ہوا, ای میل میں خبر پہنچی, گھر کے کنبے کے بزرگ ماں باپ کسی کو میں دیکھ لیا, چلنا ہے مجلس میں, وفات پیغمبر کی مجلس ہے. لیکن دیکھا کہ بیٹے اور بیٹیاں گھر میں بیٹھے ہیں اور متوجہ نہیں ہیں, تو آواز دی, بیٹا مجلس نہیں چلنا ہے, بیٹی چلو مجلس چلیں. بس جیسے بیٹے سے کہا باپ نے چلو مجلس چلیں, ماں نے بیٹی سے کہا چلو مجلس چلیں, بے چون و چرا, بیٹا تیار بیٹی تیار, مجلس میں آ گئے. یہ ایک صورتحال. ایک صورتحال اس سے بھی زیادہ حساس ہے. مجلس کی اطلاع نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو. ماں باپ کو پتا, ماں باپ کو تیاری کرتے دیکھ کے سمجھ گئے یہ وقت مجلس جانے کا ہے. تیاری کہہ رہی ہے کہ مجلس میں جا رہے ہیں. اب یہ انتظار نہیں کرتے گھر کے بچے کہ اماں کہے کہ چلو تو چلیں, ابا کہے تو چلو تو چلیں. بس جیسے ہی دیکھا ماں باپ جا رہے ہیں, ساتھ تیار ہو گئے. تو دو صورتیں ہوئی, ایک جگہ کہا گیا تو کیا, اور ایک جگہ کہنا بھی نہیں پڑا. اطاعت نام ہے, جب ادھر سے کہا جائے ادھر کرتے جاؤ, یہ ہے اطاعت. لیکن اتباع میں کہنے کا بھی انتظار نہیں ہوتا, نگاہیں لگی رہے, جو ان کی مرضی دکھائی دے وہ کرتے چلے جاؤ, یہ ہے اتباع. یہ منزل جو اتباع کی منزل ہے, جس کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے. ایمان کی تمہید ہے علم و معرفت. ایمان سے آغاز ہو کے سفر شروع ہوگا. جتنا سفر آگے بڑھے گا آخری منزل اتباع کی پہنچے گی. چشم ابرو کا اشارے کا انتظار, نگاہیں لگی ہیں کیا کرتے ہیں, بس جو کرتے ہیں وہ کرنا ہے. جو انہیں اچھا لگے وہ ہمیں کرنا ہے, جو انہیں ناپسند ہو وہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اور ان کے کہنے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے ہر جگہ کہ وہ کہیں یہ کرو تو ہم کریں, اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو ہم نہ کریں. اتباع تو بس نگاہیں لگائے رکھو. تو پھر اس نگاہیں لگائے رکھو کا ذریعہ کون بنے؟ پیغمبر کے اتباع کا حکم ہے. پیغمبر کا اتباع کیسے ہوگا؟ جب زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں ہر قدم پہ ہمیں معلوم ہو اس مرحلے میں پیغمبر کی سیرت کیا تھی. اتباع کا مطلب یہی ہوا نا, جیسے وہ کر رہے تھے ویسے ہم کریں. پانی وہ کیسے پیتے تھے ویسے ہم پیئیں. مثال بہت چھوٹی سے مسائل سے زندگی کا ہر مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا اسلام نے خالی تو چھوڑا نہیں. اور اتباع میں پیغمبر کے تو کہا نہیں گیا کہ پیغمبر کی زندگی کے کس حصے کا اتباع کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اگر آپ اس آیت پہ ذرا سے توجہ دیں کہ تمہارے لیے لقد کان لکم, جو اس لائق ہو کہ قرآن اس سے بات کرے. لقد کان لکم, جو قرآن کی بات سننے کے لائق ہو اس سے قرآن کہہ رہا, وہ ظاہر صاحبان ایمان ہے. فی رسول اللہ, اللہ کے رسول کی ذات میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ, زندگی کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ.
تمہیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے وہ پیغمبر کی ذات کو دیکھنا ہے. لیکن ہے سب کے لیے. تھوڑا سی ہدایت کے لفظوں پہ توجہ دے. نمونہ سب کے لیے ہے. اتنے پہ بات پوری نہیں ہو گئی تھی کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ہر پہلو موجود ہے, نمونہ موجود ہے, آئیڈیل موجود ہے. چاہے اللہ کی عبادت کرنا ہو ان کی زندگی آئیڈیل, نماز پڑھنا ہو ان کی زندگی آئیڈیل, وضو کرنا ہو ان کی زندگی آئیڈیل, گھر کے اندر کی زندگی ہو ان کی زندگی آئیڈیل, ان کی زندگی آئیڈیل ہے. بات تو پوری ہو گئی تھی, لیکن پھر مالک کیوں کہہ رہا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. 3 شرطیں لگا دی. تمہارے لیے آئیڈیل ہے, بات تو پوری ہو گئی ہے, مگر اس کے بعد لمن کانا, اس کے لیے. پہلے کہہ رہا تمہارے لیے, سب آ گئے. پھر اسی میں کہتا اس کے لیے یرجو اللہ, جو نمبر 1 اللہ سے امید رکھے, والیوم الاخرہ, آخرت کی بھی امید رکھے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو زندگی میں بہت یاد کرے, یاد رکھے. تو پہلے کہہ رہا سب کے لیے آئیڈیل, پھر 3 شرطیں لگاتا ہے جو امید رکھے خدا سے, جو آخرت کی امید رکھے, جو اللہ کو یاد رکھے. قرآن مجید میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے بنایا تو سب کے لیے آئیڈیل ہے, لیکن اپنی زندگی میں وہی آئیڈیل بنا سکیں گے جو رحمت خدا سے امید لگائے رکھے ہوں, جو آخرت کا انتظار کر رہے ہوں, جو اللہ کو یاد رکھتے ہوں. جو ان میں سے خالی ہو جائیں گے, آخرت کو بھول جائیں گے, رحمت خدا کا انتظار چھوڑ دیں گے, اللہ کی یاد ان کے دلوں سے نکل جائے گی, تو وہ آئیڈیل نہیں بنائیں گے. اور یہیں سے پہچان بھی بن جاتی ہے. ہماری زندگی میں جتنا پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہے, اسی اعتبار سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا ہم اللہ کی یاد ہمارے پاس ہے, کتنا آخرت کا خیال ہے, اور کتنا امید ہے اللہ سے. جتنا ادھر یہ بڑھے گا اتنا ادھر پیغمبر کی پیروی بڑھے گی. جتنی گھٹی, اس کا مطلب یہ شرطیں نہیں ہو رہی ہیں. تو اس نے نمونہ عمل بنایا. نمونہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے نماز کیسے پڑھتے تھے, ہم تو نہیں دیکھ رہے. روزہ کب شروع کرتے تھے, کب ختم کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیا نہیں کھاتے تھے, ہم نے تو نہیں دیکھا. بیویوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, ہم نے تو نہیں دیکھا. عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا, ہم نے نہیں دیکھا. میدان جنگ میں جاتے تھے تو کیا صورت ہوتی تھی, جب سب فرار کر جاتے تھے تب کیا صورت ہوتی تھی, جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تب پیغمبر کا, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کھانا نوش فرماتے تھے تو کیسے نوش فرماتے تھے, بیٹھتے تھے زمین پہ تو کیسے بیٹھتے تھے, مہمان آتا تھا تو مہمان نوازی کیسے کرتے تھے. پوری زندگی نمونہ ہے. اور اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, پھر سے توجہ ایک اور حاصل کرنا چاہتا ہوں. لقد کان لکم, تمہارے لیے, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نمونہ موجود ہے. نہ ہم سے یہ کہا کہ جب عبادت کرنے چلو, جب دکان پہ بیٹھے ہو تو نہیں, جب مصلی پہ ہو تو نمونہ ہے پیغمبر, جب نوکری کی میز پہ ہو تو نہیں. یہ تو نہیں کہا. تمہاری زندگی کے ہر پہلو کے لیے فی رسول اللہ. ادھر بھی نہیں کہا کہ جب منبر پہ ہو تو, جب محراب میں ہو تو, جب گھر میں ہو تو نہیں. تو زندگی پیغمبر کا ہر پہلو, مومن کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو نمونہ بنا لیا, اور پارک میں گئے تفریح کے لیے تو پیغمبر درمیان میں نہیں ہے, ان کی سیرت ختم ہو گئی. کھیل کے میدان میں گئے تو پیغمبر سامنے نہیں. زندگی کا کوئی حصہ ہو نمونہ عمل پیغمبر ہے. ڈھونڈنا پڑے گا, سیرت کے نمونوں کو تلاش کرنا پڑے گا. تو ابھی سیرت کیسے ملے, کس کے ذریعے ملے؟ ہم آپ بایوگرافی لکھنے بیٹھتے ہیں, جو بزرگ انتقال کر جاتے ہیں, کوئی بڑا مرثیہ نگار شاعر چلا گیا, کوئی مورخ چلا گیا, کوئی سائنٹسٹ چلا گیا, اس کے مرنے کے بعد لوگ سوانح عمریاں لکھتے ہیں, اور بزرگ اور بڑی شخصیتوں کی لکھی جاتی رہتی ہیں. تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا خود دیکھا وہ تو دیکھا ہی ہم نے, اور جو خود نہیں دیکھا وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں جو اس کی جانکاری اس کے بارے میں دیں, جن کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, دوستی, احباب, خاندان والے, وہی تو ڈھونڈے جاتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے. کچھ ان سے پوچھا, کچھ ان سے پوچھا, کچھ ان سے پوچھا, تب جمع ہوتی, بایوگرافی لکھی جاتی ہے, سوانح عمری لکھی جاتی ہے. پیغمبر کی سیرت ہمیں اپنے زندگی کے لیے درکار ہے. کس کے پاس جائیں پوچھنے؟ تو جو دور پیغمبر میں انہی سے پوچھیں گے.
ان سے ہم تک بات آئی ہے؟ تو 3 ذریعے ہمارے سامنے آئے. ایک پیغمبر کے گرویدہ وہ مسلمان جنہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا، اصحاب نبی. انہوں نے پیغمبر کی زندگی دیکھا ہے، مسجد میں ساتھ، بازار میں ساتھ، میدان جنگ میں ساتھ، جگہ جگہ ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے. تو اصحاب نبی سیرت پیغمبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ازواج نبی، ان کی بیویاں ہیں، 9 بیویاں ہیں. گھر کے اندر کی باتیں بیوی سے بہتر شاید ہی کوئی بتا پائے، ان سے پوچھیں. تیسری قسم جو پیغمبر کی سیرت کے بارے میں بتا سکتی ہے، نہ اصحاب نہ ازواج، پیغمبر کے گھر والے، ان کے اہل بیت. تو سیرت پیغمبر جاننا ضروری ہے اتباع کے لیے. اور سیرت کے پتہ چلانے کے 3 ہی ذریعے ہیں، اصحاب نبی، ازواج نبی اور اہل بیت نبی. ہم نے دیکھا کہ جب ہمیں پتہ چلانا ہے تو جو زیادہ تعداد میں لوگ ہیں ان سے پتہ چلائیں گے تو زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں گی. گنتی کی ہم نے تو ازواج بھی گنتی کی ہیں، اہل بیت کی گنتی تو فی الحال ان سے بھی چھوٹی ہے، بیویاں 9 ہیں. حیات پیغمبر میں جو براہ راست پیغمبر کے سامنے موجود تھے وہ اہل بیت تو 5 ہی ہیں. اس کے بعد اصحاب ماشاء اللہ لاکھوں میں. ہم نے کہا یہ ذریعہ سب سے اچھا ہے، اس چشمے سے ہمیں حیات پیغمبر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہم نے پوچھنا شروع کیا، معلومات بھی ابلنے لگے. پیغمبر نماز میں ایسے ہوتے تھے، پیغمبر تلاوت قرآن میں یہ صورتحال ہوتی تھی، پیغمبر مناجات یوں کرتے تھے، پیغمبر میدان جنگ میں اس طرح ہوتے تھے، پیغمبر کے غریبوں کے ساتھ برتاؤ یہ تھا، پیغمبر کے پاس جب بد اخلاق کفار آتے تھے تو ان کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ اس طرح کرتے تھے. وہ واقعات سب آپ کے سامنے. ہم پوچھتے رہے، لوگ بتاتے رہے. جب سب پوچھ لیا، مسجد میں کیسے، بازار میں کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے، دشمنوں کے ساتھ کیسے، میدان جنگ میں کیسے، سب پوچھتے رہے. ہم نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ پیغمبر رات میں کیا کرتے تھے؟ کہ بھائی رات میں تو پیغمبر اپنے گھر میں ہوتے تھے اور ہمیں نہیں پتا، ہم تو گھر میں کی بات کیا جانے. متوجہ ہیں آپ؟ کہ ہم اصحاب نبی ہیں، صبح جب گھر سے باہر نکلیں گے ہم ساتھ رہیں گے، پروانوں کی طرح ساتھ رہیں گے. لیکن جب گھر کے اندر چلے گئے تو اب ہم گھر کے اندر تو نہیں جائیں گے. تو ہم نے جو اصحاب نبی سے حیات پیغمبر کے بارے میں پوچھا تو گھر کے باہر کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا رہا، مگر گھر کے اندر کی زندگی میں ہمیں نہیں پتا چلا. ہم نے کہا چلو پھر چلتے ہیں ازواج کے پاس، گھر کے اندر کی بات وہی بتائیں گے. ہم نے ان سے پوچھنا شروع کیا، راتوں میں پیغمبر کب سوتے تھے، کب اٹھ جاتے تھے، رات مصلی بچھاتے تھے، کیسے فریاد کرتے تھے، بستر کیسا تھا، معلوم ہونا شروع ہو گیا. چٹائی کا بستر تھا، لباس بدن پہ ہٹ گیا، سو کے اٹھے تو بدن پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں. سوکھی روکھی غذا تھی، اکثر بھوک میں گزرتا تھا. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے کبھی 2 دن ایسے نہیں گزرے ہیں کہ میں نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. روایت کہتی ہے حضرت معصومہ عالم کچھ سوکھی ہوئی جو کی روٹی کے ٹکڑے پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئیں. پیغمبر نے کہا بیٹا کیوں لے کے آئی ہو؟ کہا بابا یہ کھانا ہمارے پاس تھا تو ہم سے برداشت نہ ہوا کہ ہم کھا لیں اور آپ کو نہ دیں. تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ گواہ ہے کہ آج 3را دن ہے کہ تیرے باپ کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا. تو ہم نے ازواج نبی سے پوچھنا شروع کیا، رات کی تاریکیوں میں پیغمبر کیا کرتے تھے، کتنی دیر سوتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، بتاتی نہیں. گھر میں ایسے تھے، گھر میں ایسے تھے، یوں مدد کرتے تھے، یہ محبتیں کرتے تھے، یہ عنایتیں کرتے تھے، ہمارا یہ خیال رکھتے، سب بتاتے رہے. ہم نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ذرا یہ بتائیے کہ گھر میں تو یہ نرمی تھی کیا، میدان جنگ میں کیا صورتحال تھی؟ کہا یہ باہر کی بات، میدان کی بات ہم نہیں جانتے. تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی مجھے. اصحاب نبی سے پوچھا، انہوں نے کہا باہر کی بات ہمیں بتاؤ، گھر کی بات ہم نہیں بتا پائیں گے. ازواج نبی سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر کی بات ہم سے سنو، باہر کی بات ہم نہیں بتا پائیں گے. تو ہم نے کہا ان سے پوچھے تو بھی زندگی پیغمبر آدھی معلوم ہوگی، ان سے پوچھیں تو بھی گھر کی بات معلوم ہوگی، باہر کی نہیں. کوئی اور بچا ہے جو گھر و باہر دونوں کی بات بتائے؟ کہاں وہ اہل بیت پیغمبر ہیں. تو میں نے کہا جن سے پوری حیات پیغمبر، گھر کی زندگی بھی باہر کی زندگی معلوم ہو جائے، میں انہی سے کیوں وابستہ نہ ہو جاؤں کہ پوری سیرت پیغمبر میرے ہاتھوں میں ایک ذریعے سے آ جائے. اور وہ ذریعہ بھی کیسا معتبر ذریعہ، نہ اصحاب کی ضمانت اللہ نے لی،
نہ ازواج کی ضمانت اللہ نے لی، پھر اصحاب اور ازواج کو چھوڑ کے خالی اہل بیت پیغمبر کی ضمانت لی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان سے کبھی نہ جان کے نہ بھولے سے کوئی غلطی ہو سکتی، تو میں اس ذریعے سے سیرت پیغمبر تک کیوں جاؤں جہاں غلطیوں کا امکان ہے، اس ذریعے سے کیوں نہ جاؤں کہ جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، حیات پیغمبر صحیح صحیح ہم تک پہنچ جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر اس اتباع تک پہنچنے کے لیے اتباع پیغمبر، اور پیغمبر نے بتا دیا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کلنا محمد کے لفظوں کے ذریعے جو اصول ہم تک پہنچا ہے کہ محمد ایک نہیں ہے، محمد اس ایک کے علاوہ 12 محمد اور ہیں، ان کی سیرت بھی ہمارے لیے اسی طرح سے نمونہ عمل ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، آئے گا انشاءاللہ گفتگو میں، چونکہ امامت کے بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ اتباع پیغمبر تک پہنچنے کی اعلیٰ منزل تک جانے کے لیے کچھ محنت بھی کرنا ہوگی۔ محبت تو ایک فطری جذبہ ہے جو پیدا ہو ہی جائے گا، معرفت تھوڑا سے پہچانیں گے، اور پہچانیں گے اپنے ماں باپ کے احسان مند ہیں، انگلی پکڑ کے مجلسوں میں لاتے رہے، بچپن سے حسین حسین علی علی یا رسول اللہ سنتے رہے، تو اتنی معرفت تو آ ہی گئی کہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس محبت کے پیدا ہونے کے بعد آنکھ سے آنسو تو بہیں گے جب ان کی مصیبت کا یاد آئے گی، ان کی خوشی کا خیال پیدا ہوگا تو جوش تو پیدا ہی ہوگا، یہ تو محبت کے فطری نتیجے اور تقاضے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس منزل سے آگے جا کے اتباع تک پہنچنے کے لیے جو اونچا نشانہ ہے، اس کے لیے تھوڑی اعلی ہمتی کی ضرورت ہے، کم ہمتی سے کام نہیں چلے گا، تھوڑی بڑی ہمت کرنا ہوگی۔ ہم کبھی کبھی پس ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہاں پیغمبر گرامی اتنی عبادتیں کہ کھڑے ہو کے پیر سوج جائیں، ان کا اتباع ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اشعار اللہ میں بات کہی تھی، اسے نہیں دوہرا رہا ہوں۔ کہاں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودیں؟ مدینہ منورہ میں جب جنگ خندق کے لیے گھیرا ڈالا تھا کفار نے، جناب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی تھی، کھودنے کا فیصلہ ہوا تھا، سارے مسلمان کھود رہے تھے، پیغمبر بھی خندق کھود رہے تھے، تو اتنی بھوک تھی کہ اس بھوک سے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے پیغمبر نے پیٹ پہ پتھر رکھ کے اسے کپڑے سے کسا تھا، کہتے وہ شدت۔ اگر آپ لمبے روزے رکھتے ہیں تو آپ کو ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ جب شام ہونے لگتی ہے تو پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے آدمی تھوڑا سے جھک جاتا ہے، کمزوری اور شدت و نقاہت کی وجہ سے، اور اس کا طریقہ پیغمبر نے یہ نکالا تھا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے میں شامل تھے، تو کہاں اتباع ہمارے بس کی بات ہے؟ گھر میں بچے بیماری سے اٹھیں اور دروازے پہ مانگنے والا آ جائے تو دے دیں، کہاں ہمارے بس کی بات ہے؟ چٹائی، میں نے ابھی عرض کیا کھجور کی چٹائی کا بستر ہو، چٹائی پہ لیٹیں اس طرح سے کہ بدن پہ اس کھجور کی پتیوں کے نشانات آ جائیں، کہاں ہمارے بس کی بات ہے؟ تو اس کے لیے اعلی ہمتی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی بلندی کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کی سیرت کے آج جو پہلا تذکرہ کر رہا ہوں، اس میں سے پہلا پیغمبر کی سیرت کا نمونہ اور پیغام یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، ہمیشہ نشانہ اونچا رکھو، پست ہمتی کا شکار نہ ہو۔ ہم بہت جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے ممکن نہیں، ہم سے ہونے والا نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم برائی ہے، گناہ ہے، ہم سے نہیں چھوٹے گا، یہ اچھائی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اعلی ہمتی کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے جو تربیت کی جس امت کی، اس میں انہوں نے اپنی سیرت، اپنے ارشاد کے ذریعے، بس یہ میری آج کی گزارش کا آخری حصہ ہے اور میری ساری گزارشات کا پہلا حصہ ہے کہ اعلی ہمت ہونا، اعلی ہمت کے بعد اونچا نشانہ معین کرنا۔ میں دنیا کی مثال میں کہوں کہ ایک چھوٹی سی دکان کھول کے آدمی یہ نہ سوچے کہ $1000-2000 مہینہ کمائیں گے، نہیں، ہمیں ملین کمانا ہے، ہمیشہ جھوپڑے نہیں رہنا، ہمیں محل تک جانا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکا ہوں، دنیا کی چاہت اور ہے، دنیا کی نعمتوں کا حصول کر کے ان کا استعمال اور ہے، نعمتوں کا غلام اور ہونا اور ہے۔
नेमतों को अपने काबू में रखना और है, दुनिया के पंजे में चला जाना और है, दुनिया को अपने पंजे में करना और है। जो दुनिया को पंजे में चला जाता है वो तबाही की तरफ चला जाता है, जो दुनिया को अपने पंजे में रखता है वो दूसरों को भी खुश रखता है, खुद भी खुश रहता है। तो मेरे अजीजों में एक मौजू अलग है, लेकिन आली हिम्मती इसका सबक पैगंबर ने हमें सिखाया है। दुनिया में भी आली हिम्मत बन के रहो। मरकज बनाना है तो ये ना सोचो कि हमारे बस की बात नहीं है, नहीं, आली हिम्मती पे चलो, ऊंचा निशाना रखो, पैगंबर ने सिखाया है। काश मैं अपने लफ्जों के सहारे उस बात को कह सकूं। अभी जो सीरत से जो वक्त है उसमें एक वक्त तस्करा करूंगा जरूर, चाहे थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाए। मेरे अजीजों, रिवायत कहती है कि मदीने मुनव्वरा में जब हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों से हमेशा जुड़े रहना आदमी के काम आता है। पैगंबर मौला अली ने कहा है कि तजुर्बेकारों के तजुर्बे से अक्ल बढ़ती है, उससे इस्तेफादा किया जाए। तो हमने जो बुजुर्गों से हुनर सीखे उसमें एक ये भी है कि जब तुम्हारी बातों से मजमा सो रहा हो और सलवात भेजने पर तैयार ना हो तो मासूम का नाम ले लो, खुद ही भेजेगा। आपको सीरत पैगंबर के बारे में यह भी मालूम है कि मक्के के 13 वर्षों की जिंदगी में जो मक्के में पैगंबर ने तबलीग की वो तो की, और वहां जो मसाइब उठाए वो उठाए, लेकिन तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले गए थे, और ताइफ में आप पर पत्थरों की वो बारिश हुई थी कि लहू लुहान, पूरी तारीख आपकी निगाहों में होगी। इंतहाई तकलीफ वहां पहुंचाई गई और तकलीफों का शिकार होकर पैगंबर फिर मक्के वापस आए थे। उस मुद्दत में जो मुद्दत ताइफ में पैगंबर ने गुजारी है, उसके बाद हिजरत करके मदीने तशरीफ ले आए। अब एक शख्स आया मदीने ताइफ से, उसने कहा हुजूर मुझे पहचानते हैं? हुजूर ने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं वही शख्स हूं कि जब ताइफ वाले आपको तंग कर रहे थे, सता रहे थे और कोई ठिकाना आपको नहीं दे रहा था, उस वक्त मैंने अपने घर में आपको रखा था और आपकी इज्जत और तकरीम की थी। रिवायत कहती है कि पैगंबर ने उसका बेहद एजाज किया। मोहसिन है ना, उसका बेहद एजाज किया, बेहतरीन एहतराम किया उसका। कुफ्फार के साथ जब पैगंबर का रवैया था कि अपनी अबा बिछा देते थे, आओ बैठो, तो फिर ये तो मोमिन मददगार है और मोमिन भी है, मुसलमान भी है। मैंने आपकी खिदमत में शायद अभी रिवायत पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे याद नहीं रह गया, शायद नहीं पढ़ी है। इंशाअल्लाह घरों की मजलिस में मौजूद छेड़ रखा, उसमें बात करूंगा कि मोमिन के मोमिन होने की सिफात और शराइत में से एक है मुदारातुन नास, इंसानों के साथ खुश उसलूबी का बर्ताव करना, जिस नरमी के बर्ताव से उनकी दुश्मनियां घटे। पैगंबर का तरीका तबलीग यही था। खैर, तो ये तो मोहसिन था, मुसलमान और मोमिन, उसका बड़ी इज्जत की, बड़ी तकरीम की। और उसके बाद जब जाने लगा तो पैगंबर ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? मैं तेरा एहसान है, तू मुझसे कुछ चाहता है? अब ये कौन कह रहा तू मुझसे कुछ चाहता है? जिसका कायनात पे इख्तिदार है। और किससे कह रहा? जो इसको रसूल मानता है। कहा मुझसे कुछ चाहता है? इससे बड़ा मौका कहां नसीब होने वाला था कि पैगंबर कह रहे हैं मुझसे कुछ चाहता है। मगर वही आली हिम्मती और कम हिम्मती, उसने कहा हाँ पैगंबर मुझे बस इतना करम कर दे, मुझे 200 भेड़ें और उसके साथ एक चरवाहा चाहिए। पैगंबर ने उसका इंतजाम कर दिया। जब वो चला गया तो पैगंबर ने फरमाया कि ये कितना कम हिम्मत है, कितनी छोटी सी बात उसने चाहिए। कभी कभी हम आप भी ये कम हिम्मती दिखाते हैं। बस इस जुमले को यहीं रोक लीजिए, अभी वाकया पूरा करूंगा तो महसूस कीजिएगा। कहा कुछ चाहिए? कहा 200 भेड़े और एक चौपान दे दे। मिल गया, चला गया। कहा कितना कम हिम्मत है। ये अभी मैंने बनी इसराइल के बुरे लोगों का तस्करा किया, तब अच्छे लोगों का तस्करा सुनिए। कहा ये बनी उम्मत जनाब मूसा में जो बनी इसराइल की बूढ़ी औरत थी, उसकी जैसी हिम्मत इसमें क्यों नहीं आई? वैसी हिम्मत होना चाहिए तुम लोगों में। तो लोगों ने पूछा वो क्या है? तो पैगंबर ने कहा कि जनाब मूसा को जब हिजरत का हुक्म दिया गया है, फिरौन के इलाके से निकल के अपनी उम्मत को लेके जाओ, जिसमें फिरौन ने पूछा कि आओ, फिर नील पर दरिया, फिर रुके और फिर अपना आसा मारा और रास्ता बना और उम्मत को नजात दिलाई। तो जब जाने का हुक्म हुआ था
تو یہ خود حضور کے زبان سے واقعہ بیان ہوا کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ یہاں جناب یوسف دفن ہے، یوسف دفن ہے، ان کے جنازے کو بھی اس علاقے سے نکال کے لے جاؤ۔ الہی مصلحتیں وہ جانے، لیکن اتنا تو ہم بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان کو کہاں دفن کرنا ہے؟ مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، کافر کے قبرستان میں نہیں دفن کرنا۔ وہ علاقے اللہ کے عتاب کا شکار ہوتے ہیں جہاں اللہ کے سرکش بندے ہیں۔ جب عتاب الہی آتا ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ہاں کی ایک محاورہ ہے وہ اسی سے لیا گیا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ اب نہ آپ نے گیہوں دیکھا نہ گھن دیکھے، لیکن بہرحال محاورہ اردو کا یہی ہے۔ تو کہا یوسف کی قبر کو جنازے سے نکال، قبر سے جنازے کو نکال کے لے جاؤ۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ مالک قبر یوسف کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ فلاں ضعیفہ کے پاس جاؤ اور اس سے پتہ پوچھو۔ اللہ سیدھا ہی بتا سکتا ہے، اللہ جناب موسیٰ کو براہ راست علم دے سکتا ہے، مگر یہ ہو جائے تو پھر انسان کی تربیت کا انتظام کیسے ہو؟ کہا وہ بوڑھی عورت ہے، اس سے جا کے قبر کا پتہ پوچھو۔ پیغمبر جناب موسیٰ وہاں پہنچے، کہا کہ یوسف کی قبر کا پتہ تمہیں معلوم؟ اس نے کہا ہاں معلوم۔ کہا بتا دو۔ کہا بتاؤں گی مگر ایک شرط ہے۔ جناب موسیٰ ٹھٹکے کہ ہم لوگ کیا شرط کہہ دے؟ یہیں سے مراتب کا فرق محسوس کیجئے، سب باشعور بیٹھے ہیں۔ ابھی میں نے واقعہ سنایا ہے، ابھی واقعہ سنایا ہے کہ ادھر پیغمبر پہل کہہ کے کہہ رہے تھے جو مانگنا ہو مانگ، اور موسیٰ سے کہہ رہی تھی میں بتاؤں گی قبر کا پتہ مگر میری ایک شرط ہے۔ موسیٰ کا دائرہ کار، دائرہ حکومت شاید محدود ہے، سوچ رہے ہیں اس سے باہر کا کچھ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ اور پیغمبر خود پہل کے کہہ کر کے کہہ رہے جو مانگنا ہو مانگ لے، یعنی ان کا دائرہ اقتدار وہاں تک قائم ہے جہاں تک خدائی کا دائرہ اقتدار ہے، اور وہ تک نہیں ہے کوئی، وہ تو میری زبان کی مجبوری ہے کہ میں وہاں حدیں لگا رہا ہوں، ورنہ کیسے پیغمبر کہہ دیتے جو مانگنا ہو مانگ لے۔ موسیٰ رک گئے، ادھر سے وہی آئی، موسیٰ جو کہہ رہی شرط لگا رہی مان لو کہ ہاں جو کہے گی کر دو گے، جو تم سے مطالبہ کرے گی میں پورا کر دوں گا، تم پریشان نہ ہو موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا چاہیے تجھ کو ضعیفہ؟ تو اس نے کہا کہ میں قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی، توجہ دیجیے گا، مگر بس میری ایک شرط ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے رہنے کے لیے، پڑوس چاہیے آپ کا۔ پیغمبر نے، اللہ نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس کے وعدہ پورا کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا جیسی عالی ہمتی اس نے دکھائی ہے ویسی تمہیں دکھانا چاہیے۔ 200 بھیڑوں پہ کیوں رک گئے؟ پیغمبر جب کہہ رہا تھا کبھی کبھی کم ہمتی ہم بھی یہی دکھا کے چلے جاتے ہیں، سجدوں میں بھی، دعاؤں میں، قنوتوں میں بھی، علم کو بھی پکڑ کے، تعدیہ کو بھی پکڑ کے رک جاتے ہیں، بچے کی صحت پہ رک جاتے ہیں، دولت کی کثرت پہ رک جاتے ہیں، نوکری پہ رک جاتے ہیں، کبھی اس سے اوپر جانا چاہیے۔ معبود رضا چاہیے تیری، معبود محمد و آل محمد علیہ السلام کا ساتھ چاہیے مجھے، معبود تیری رضوان چاہیے، صرف جنت نہیں مجھے تیری رضوان الہی چاہیے۔ اور معصومین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، نماز مغرب کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں میں اس کے کلمات کو دہرا دوں تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ معصومین سے جو دعائیں ہمیں جس موقع کے لیے حاصل ہوئی ہیں ان کا سراغ لگا کے وہی دعائیں ان موقع پہ پڑھا کریں۔ نماز مغرب کے بعد مفاتیح الجنان میں دعا لکھی، بہت سے مومنین کو زبانی بھی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں گنہگار بیٹھا ہوں مصلی پہ، میں خطا کار بیٹھا ہوں مصلی پہ، مجھے اپنی عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، میں نے توبہ بھی کی ہے تو مجھے توبہ کے قبول ہونے کا پتہ نہیں ہے، اور میں نے توبہ کتنے کاموں پہ نہیں کی ہے، کتنے گناہ ہیں جن کا مجھے جرم کا احساس تک نہیں ہوا ہے، میری یادداشت نہیں اللہ کی پاس محدود محصور ہیں، گنتی کیے ہوئے ہیں، جو کرامن کاتبین سے بھی چھوٹ گیا دعائے کمیل میں ہے کہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ان فرشتوں سے بھی چھوٹ جاتا ہے۔ علامہ جوادی یہاں پہ ایک فقرہ کہتے تھے کہ انسان کتنا چالاک ہے کہ اپنے کرتوت کو ان فرشتوں سے بھی چھپا لے جاتا ہے مگر مالک سے چھپنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں میں گنہگار، میری ہمت کہاں ہوتی ہے؟ میں تو خالی مانگوں گا مالک گناہ معاف کر دے، مالک جہنم سے بچا دے، اس سے آگے نہیں جاتا، لیکن اس سے آگے اس لیے جاتا ہوں کہ معصومین نے مجھے آگے جانا سکھایا ہے۔ کہاں تک جانا سکھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والنجاۃ من النار ومن کل بلیہ۔ پروردگار میں وہ سب چاہتا ہوں جو تیری رحمت کا سبب بن جائے، مجھے گنانے کا کیا کام ہے، تو جانے، ہر وہ کام جو تیری رحمت کا سبب ہو مجھ سے کروا دے، وعزائم مغفرتک، اور وہ تمام چیزیں جو تیری مغفرت کی مضبوطی کا سبب ہوں وہ مجھ سے کروا دے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबात रहमतिक व अज़ाम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ल बिर, नेकियों का खजाना मुझे दे दे। गनीमत कहते हैं या लूट के माल को कहते हैं, या कमाई में जो आदमी जमा करता है और बचा लेता है उसको कहते हैं। इसीलिए खुमुस का लफ्ज़ गनीमत के लिए आया है कि जो कमा के बचा लिया उसमें खुमुस वाजिब है। वअन्ना लिल्लाह है वालमु अन्नमा गनिमतुम फअन्ना लिल्लाह है वलि रसूल वज़िल कुर्बा वल यतामा खुमुस वालमु अन्नमा गनिमतुम फअन्ना लिल्लाह है खुमुस वलि रसूल वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। जो तुम्हें खर्च करके, एक बहस है कि माल गनीमत, मैंने आपसे बार बार कहा है कि उर्दू में अरबी के अल्फाज तो आए हैं लेकिन अपने पूरे मफहूम के साथ नहीं आए हैं। हमारे यहां गनीमत खाली लूट के माल को कहा जाता है, जबकि अरबी में गनीमत माल को कहा जाता है। इसीलिए गनम बकरी को कहते हैं, वो एक माल है, उसकी एक हैसियत है, जिस दौर की जबान है। तो माल और हैसियत जिस चीज से इंसान की होती है वो गनीमत कहलाता है, उसमें खुमुस वाजिब है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबात रहमतिक व अज़ाम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ल बिर, नेकियों में बचावा के जो रख पाऊं नेकियां वो दे दे। व सलामत मिन कुल्ल इस्म, और हर बुराई से मुझे सलामती दे दे। यहां तक दुआ आके रुकी नहीं, आगे कहां गई? मैं फिर से शुरू से पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबात रहमतिक, एक रहमत के जरिए, व अज़ाम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ल बिर व सलामत मिन कुल्ल इस्म। अल्लाहुम्मा, नहीं मैंने शायद दुआए ज़ोहर पढ़ दी है, फिर सलवात भेजे, मैं वापस आता हूं। वो दौर की दुआ थी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबात रहमतिक व अज़ाम मग़फ़िरतिक व नजात मिनन नार, ऐ परवरदिगारा जहन्नम से नजात दे, व मिन कुल्ल बलिया, और हर बला से नजात दे। अब इसके बाद जो दुआ शुरू होती है वो कहां जाती है? उससे आगे जाती है। जहन्नम से बचने पर न रुकना, जन्नत के पाने पर न रुकना। देखो कहां तक जाना है तुम्हें, मांगो तो क्या मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबात रहमतिक व अज़ाम मग़फ़िरतिक व नजात मिनन नार व मिन कुल्ल बलिया वल फौज़ बिल जन्नह, जन्नत तक पहुंचा दे, मगर जन्नत भी नीचे वाली नहीं। व रिज़वाना फी दारिस सलाम, अपनी रजा दे, कहां? फी दारिस सलाम व जवार नबी का मोहम्मद सलाम, रजा दे दारुस्सलाम में, और रजा की भी वो क्वालिटी दे जो पैगंबर गिरामी और उनकी आल के पड़ोस में जहां है वहां तक मुझे पहुंचा दे। तो मैं गुनहगार, अगर मुझे मासूम सिखा रहे हैं मुसल्ले पे बैठ के दुआ करो, तो मैं कम हिम्मती का क्यों शिकार हूं? उसके पास कुदरत भी है, रहमत भी है, वो कम मुझे ये तरक्की दे के इस लायक बना सकता है कि जहन्नम से निकलूं, जन्नत के निचले दर्जे तक पहुंचूं और रिजवान और दारुस्सलाम में मोहम्मद वाले मोहम्मद के जवार तक पहुंच जाऊं। हमसे कह रहा आली हिम्मत बन के जिंदगी बसर करो, पस्त हिम्मती का शिकार हो के जीना मत सीखो। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और इसी आली हिम्मती का उन्होंने सबूत दिया। एक यतीम, एक यसीर जिसका बाइकाट किया गया, जिसके घर में तंगदस्ती है, जिसके पालने वाले के घर में गुर्बत है, वहां से निकलने वाला और पूरी कायनात तक हिदायत का पैगाम पहुंचाने का अज़्म लेकर उठा और करके दिखा दिया। उसी आली हिम्मती को वो हमसे भी उम्मीद रखते और हमसे मुतालबा कर रहे हैं। यह और बात है कि जिसने पूरी जिंदगी इतनी तकलीफें उठा के, जिनके लिए ये सब जहमतें उठाई थी, उन्होंने, उन्हीं में से कुछ वो थे जिन्होंने इंतहाई दर्जा शदीद तकलीफें उन्हें जिंदगी में पहुंचाई और रहलत के बाद भी पहुंचाई और आज तक पहुंचा रहे हैं। उनकी, जिनके लबों को वो बोसे देते थे, जिस बेटी के दरवाजे पे रोज आके सलाम करते थे, उस बेटी के दरवाजे पे आग जलाई जाए। जिस बेटी के एहतराम के लिए पैगंबर उठ के खड़े हो जाते थे, जिसकी नजीर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, न किसी मासूम के घर में देखने को मिलती है नजीर, न किसी गैर मासूम के घर में कि बुजुर्ग बाप कमसिन बेटी के एहतराम के लिए खड़ा हो। मगर पैगंबर उम्मत जो करने वाली थी, बताना चाहते थे ये बर्ताव न करना, मगर हाय कैसी अजियत है। वहीं तो पैगंबर चंद कदम के फासलों पर दर फातिमा के कब्र बनी हुई है, पैगंबर तो जिंदा हैं। कैसी अजियत है कि दर दीवार के दरमियान उनकी बेटी को पीसा जा रहा है। कैसी अजियत है कि जिसे पैगंबर ने खाने काबा के दरवाजे से गोद में लेके
लुआब दहन चुसा के जिसे पाला था, जो अपने भाई के पीछे पीछे ऐसे साथ रहता था, जिसको नहजुल बलागा में मौला अली ने बयान किया है, जैसे नाके के पीछे उसका कमसिन बच्चा साथ साथ चिपका रहता है, जिससे पैगंबर को इतनी मोहब्बत थी, उस अली के गले में फंदे डाल डाल के वही कब्र पैगंबर के बराबर लाके सताया जा रहा है। जिन बच्चों के खुशी के लिए नाका बने पैगंबर, उनमें से उनके सीने पे सवार होके सूखे गले पे खंजर चलाया जाए। कितनी अजियत पैगंबर को दी। जिस बेटी की नन्ही छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, बाप के मर जाने के बाद बेटी के रोने तक पे पाबंदी लगा दी जाए। कैसी कैसी अजियतें हैं जिंदगी में, कैसी अजियत। कह रहे हैं कागज कलम ला के दे दो, मैं तुम्हारी नजात के लिए कुछ लिखना चाहता हूं। जिस उम्मत के लिए सारी जिंदगी सर्फ की है, उसका जालिम आवाज देता है, इनके दिमाग पे असर हो गया है बुखार का। अगर खुदा न खास्ता हम में कोई नालायक बेटा बाप के दम तोड़ते हुए थोड़ी से बेताल्लुकी का मुजाहरा कर दे, बाप की कितनी अजियत का गुजरना पड़ता है। सोचिए, जिस पैगंबर ने बाप से ज्यादा मोहब्बत दी हो अपनी उम्मत को, वो ऐसे पैगंबर की बात को इनकार करे। जनाब इब्न अब्बास रोते थे कह के, यौमुल खमीस, कौन सा दिन था वो, कौन सा दिन था, मुसीबत का दिन, जब मेरे रसूल कागज कलम मांग रहे थे और उम्मत उन्हीं के दरमियान झगड़ा कर रही, और इतना शोर किया, बीमार और बुखार में डूबे हुए पैगंबर के सराहने के कहना पड़े, बस अब यहां से चले जाना, लायको क़ूमू अन्नी, जाओ यहां से, मुझे न सताओ। कितना सताया पैगंबर को। रिवायत कहती है मस्जिद में झगड़ा कर रहे हैं, नमाज कौन पढ़ाएगा, जानशीनी की तैयारियां हो रही हैं, हुजरे तक शोर पहुंचा, बीमारी का आलम है, बुखार की इतनी शिद्दत है कि बार बार गश आ जाता है। जुमला ये भी कहता है कि पानी सराने रखा था, जब गश से होश में आते थे पानी से हाथों को तर करके कभी चेहरे पे मलते थे, कभी चंद कतरे अपने दहन में डालते थे। वक्त इन वक्फात का ये फिक्रा पढ़ने को मिलता है। मैं तसल्ली दूं अपने को और कहूं पैगंबर से, मेरे पैगंबर आप दुनिया से उठे हैं, शिद्दत बुखार से, गर्मी और खुश्की की वजह से आपको शिद्दत से प्यास है, मगर पानी पहलू में रखा है, चंद कतरे से ही आप अपने दहन में डाल सकते मेरे पैगंबर। जब आप ये पानी अपने लबों पे लेते होंगे, आपको करबला का मंजर सामने आ जाता होगा। अरे मेरा हुसैन 4 दिन का प्यासा दबा किया जाएगा। शोर उठा मस्जिद से, शिद्दत तपिश में, शिद्दत बुखार में सूरत हाल यह है कि पैगंबर खुद चल नहीं सकते। अली को बुलाया, फजल इब्न अब्बास को बुलाया। रवायत कहती हुजरे से इस आलम में पैगंबर निकले कि एक हाथ मौला अली के कंधों पे रखे थे, एक हाथ फजल इब्न अब्बास के कंधों पे रखे थे, सहारा लेके चल रहे थे। हुजरे नबी से मस्जिद के मिहराब का फासला भी बहुत बड़ा नहीं है, मगर रवायत कहती इतना ज़ोफ था कि कदम जमीन पे उठ नहीं पा रहे थे। हाँ, पैगंबर पैर खींच खींच के जमीन पे चलते हुए मिंबर तक गए ताकि उम्मत जो इंतशार पैदा कर रही उससे रोका जा सके। कितना सताया उस उम्मत ने अपने पैगंबर को। अरे चैन से बिस्तर पे तो कम से कम लेकर रहने देते। मगर मैं फिर कहूंगा मेरे पैगंबर, आप कम से कम आए तो आपके पहलू में आपका एक भाई है और एक भतीजा है जिसका सहारा आप लिए। अरे आपका पोता करबला के मैदान में इतना कमजोर कि उठता है तो कहता फूफी अम्मा सहारा, फूफी अम्मा आसा, और उसी के हाथों और पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां पहना के करबला से शाम तक का तवील सफर। सहारा देने वाला तो कोई नहीं, कदम कदम पे ताजियाने मारने वाले जरूर हैं। बहुत सताया उम्मत ने पैगंबर को। वो वक्त भी आ गया कि काली अब आके मेरा सर अपनी आगोश में रख लो। मौला अली ने पैगंबर का सर आगोश में रखा। पैगंबर ने कहा कान नजदीक लाओ। देर तक पैगंबर सरगोशियां करते रहे, बता रहे थे मेरे बाद क्या होने वाला है, कौन से जुल्म होने वाले हैं, वसीयतें कर रहे थे सब्र और तहम्मुल से काम लेना। अली ने जब तलवार नहीं उठाई, लोगों ने पूछा था, कहा था, रिवायत कहती है पैगंबर की गुफ्तगू खत्म हुई तो मौला अली ने कहा मेरे रसूल आपने जो कहा है वो सब पूरी तरह से उसे पूरा करके दिखाऊंगा।
روایت کہتی ہے پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی, علی نے زانو سے سر ہٹا کے تکیے پہ رکھ دیا اور حجرے کے گوشے میں آ کے سر جھکا کے مایوسی سے بیٹھ گئے. اس منظر کو بی بی فاطمہ دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ گریا شروع کر دیا. غش کے عالم میں پیغمبر کی آنکھ کھلی, بیٹی نزدیک آ جاؤ, دیکھا بہت بے چین ہے, کہا گو کان میرے قریب لاؤ. روایت کہتی ہے فاطمہ نے کان جھکائے, پیغمبر کی باتیں سننے پہ فاطمہ کے کان لگے ہیں اور نگاہیں بار بار علی کی طرف اٹھ رہی ہے. سمجھ گئے ازادارو, ارے باتیں جو علی کے لیے کہہ رہے ہیں پیغمبر, شاید کہہ رہے ہو کہ میرے بعد علی پہ بڑا ظلم ہوگا, تمہارا پہلو زخمی ہوگا, مگر جب علی کو ضرورت ہو تو راتوں کی تاریکیوں میں میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے انصار کے گھروں پہ چلی جانا. میں کہوں گا بی بی, ارے تم نے تو اپنے علی کی مدد اتنی کی کہ انصار کے گھروں پہ تمہیں علی سوار کر کے لے کے گئے, مگر تمہاری بیٹی زینب اپنے بھیا کی مدد ایسے کی کہ رسیوں سے جکڑی ہوئی, رات کی تاریکی نہیں, کھلے دن کی روشنی, سر پہ ردا نہیں, بھیا کا پیغام پہنچانے کے لیے دیار. وہ وقت بھی آ گیا جب پیغمبر نے پھر اشارہ کیا, علی گود میں لے لو سر. فاطمہ پہلو میں بیٹھی ہیں, دروازے پہ پکارنے والے کی آواز آئی. فاطمہ بے چین ہوئی, کون اس وقت آ گیا, میرے بابا کی کیا حالت ہے. پیغمبر نے کہا فاطمہ یہ وہ آیا ہے جو سگیر میں جانے کی اجازت نہیں مانتا, یہ تو تمہارے در کا احترام ہے, اجازت دے دو. چند لمحے گزرے ہیں, پیغمبر نے فاطمہ کی بے چینی کو پھر دیکھا, وہی گفتگو جو جاری تھی. ایک مرتبہ فاطمہ کی نگاہیں جو علی کے چہرے پہ لگی تھی, ایک مرتبہ علی نے پوچھا فاطمہ یہ لبوں پہ تبسم کیسا آیا تھا تمہارے پیغمبر سے بات کرتے کرتے. فاطمہ نے کہا میرے بابا نے جب میری بے چینی دیکھی تو میرے کانوں میں کہا تھا بیٹا یہ مصیبتیں تو آئیں گی مگر سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی. ارے میں کہوں گا میری بیوی, باپ تمہیں دلاسا دے گئے, تمہیں چین ہو گیا, مگر کربلا میں تمہارا بیٹا جب رخصت ہو رہا تھا, ایک ننھی سے بچی باپ کے قدموں لپٹی ہے, باپ کیسے کہے بچہ بیٹا سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے ملو گی. دم توڑ دیا پیغمبر نے. امت نے یہ ظلم بھی کیا کہ جنازہ اٹھانے بھی نہیں آئے, سب غسل و کفن کے لیے بھی نہیں آئے, مگر چاہنے والے اور کنبے والے جمع تھے. پیغمبر کا جنازہ اٹھا, نماز بھی ہوئی, تدفین بھی ہوئی, نہ تیروں کی بارش ہوئی, نہ جنازے کو اٹھانے والوں کو تازیانے مارے گئے. ہائے کربلا کے میدان میں نبی کریم کا نواسا بے گور کفن پڑا. بہن آواز دے نانا رسول اللہ, آپ کے جنازے پہ ملائکہ سماوات نماز پڑھے, آپ پہ درود و سلام بھیجے. آپ کے بچے کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے, آپ کی بیٹیاں بے مخمہ چادر بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم رسول اللہ, ماتم اہل بیت, ماتم شہداء کربلا. یا حسین Say